Dell Sanitary Wares, Crown Kitchen Appliances, Global Educational Tree, Javed Publishers, رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت اس خوبصورت اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان رمضان کو دیکھ رہے ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش اور چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی اور زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی اور سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک اور تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا اور تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روح زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور محمد کمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر، کہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے، یہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے حوالے سے، اور کون نہیں جانتا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ آج شب قدر کی رات ہے، اور یوں تمام طاق راتوں کے اندر ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شب قدر کو کس طریقے سے ڈھونڈنا ہے، اور جس طریقے سے آپ عبادت کریں۔ اس وقت اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے، اس وقت گھروں کے اندر جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم اس ناظرین کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں جو ہمیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کہ شب قدر کو کس طریقے سے تلاش کیا جائے۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا پورا پینل اس حوالے سے گفتگو کرے گا۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا ان کو دسترس دیے گفتگو کے اوپر۔ نجی چینلوں پہ بھی آپ انہیں دیکھ رہے، ریان فاؤنڈیشن کے سی او ہے، اور اللہ نے بہت پیارا انداز دیا ہے، اور جو بات کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ دل کی آواز سے کرتے ہیں، جو ہمیں بڑی پسند ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میں نے دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ تعالیٰ فی الدار۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ السلام عائشہ بہن۔ ہمارے ثنا خواں ہمارے آج کی اس بزم میں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ندیم احمد وارثی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک اور ثنا خواں جو محمد شازیب انیس صاحب، جو ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عائشہ سے میں کہوں گا کہ عائشہ آپ تعارف کرائیں، پھر کل آپ کہیں گے کہ آپ نے کیوں تعارف پہلے کرا دیا اور پھر مجھے نہیں بتایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سلیم؟ اللہ کو بہت شکر ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ خان، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شب قدر کی خصوصی نشریات، جس میں ہم فضائل کے بارے میں بات کریں گے، شب قدر کی اور کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے علماء سے، اور نعتیہ اشعار سنیں گے ہمارے نعت خواں سے۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری دو پیاری سی شیف موجود ہیں، رمشہ ابتسام اور مریم محسن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں جڑواں بولتی ہیں، عادت پڑ گئی ہے نا۔ کیسی ہیں آپ دوست؟ ہم ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج بتائیں آپ کیا پکا کے کھلا رہی ہیں؟ میں تو آج بنا رہی ہوں چکن بریانی، اور میں نے اپنی امی کی ریسیپی رکھی ہے آج، بالکل سمپل گھر کے مسالے میں، کہ جس میں کوئی پیکٹ کا کچھ بھی نہیں ہے، اور سمپل گھر کے مسالوں میں جھٹ پٹ بن جائے گی۔ زبردست۔ اور رمشہ کیا بنا؟ اور آج میں کچھ گریوی کڑھائی ہانڈی سے ہٹ کے آج میں بنا رہی ہوں کالا چنا چاٹ، اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں کشمیری چائے۔
बेस्ट हो गया काला ये। चना चाट तो तकरीबन रमजान गुजरता जा रहा है, अब आप खिलाने की आगे करना। भी लोगों को काम आ जाएगा। अच्छा, आगे लोगों को आगे ईद काम पर। आएगा, ईद वगैरह के ऊपर भी काम अच्छा, आएगा। ये आज की बड़ी शब है माशाल्लाह से, और अल्लाह सबको इबादत की तौफीक दे। हमारे साहिल भाई, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, नासाज है, हमारे डायरेक्टर हैं, तो उनके भी दुआ में याद रखिएगा, उनकी आमीन, तबीयत ठीक हो आमीन। जाए और कल वो हमारे साथ शो पे मौजूद हों। जी, मैं नदीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कलाम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लीज़। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो नाशुद पैदा जाना मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको शहेदो सरा जाना है तुझको शहेदो सरा जाना। कई सुभान अल्लाह। अल बहर अला वल मौजो तगा मने बेकसो तूफा होश रुबा मने बेकसो तूफा होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मोरी नैया पार लगा जाना। अनाफियत वसखा का अतम सुए पाके अबरे करम ऐगे सुए पाके अबरे करम बरसन हारे रेम झिम बरसन हारे रेम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याति नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैद बस ख़ामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज़ मेरी ना ये रंग
ناطق تھا ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑھا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. ماشاء اللہ ندیم احمد وارثی صاحب ماشاء اللہ بہت پیارا کلام پیش کیا. اور اسی دوران ہمارے ساتھ اورنگزیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں نے بھی خوش آمدید کہتے اپنے اس پروگرام کے اندر. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھتے اور عائشہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہے شب قدر کے حوالے سے اور نعت خوانی کے حوالے سے. ہمارے بہت سارے ثنا خواں بھی ہمیں آج جوائن کریں گے, جوائن کر رہے ہیں اور جوائن کرتے رہیں گے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ نور کی یہ محفل جو ہے وہ سجتی رہے آج کی بڑی رات میں. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز عالم صاحب موجود ہیں, محسن صاحب, اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شب قدر کے حوالے سے قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے, اس کو تھوڑا سا تفصیل سے اگر آپ ناظرین کو بتا دیں. جی جزاک اللہ تعالیٰ فی بسم الدارین. اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے عائشہ بہن آپ اور بالخصوص سلیم ساتیانی بھائی, میں نے کیونکہ کافی چینلز میں جانے کا تجربہ رہا, لیکن آپ کا یہ 1 گھنٹے کا پروگرام جس طریقے سے آپ لوگوں کو نالج دیتے ہیں, چاہے دین کی ہو یا دنیاوی معاملات کی ہو, اسپیشلی دین کے حوالے سے, آپ دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت اچھے انداز میں آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر جتنا مواد اور گفتگو اور جتنے اچھے سوالات کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی قبولیت اور کامیابی کے ذریعے کہ یہ پروگرام آپ کا الحمدللہ ایسے کامران اور کامیاب رہے. اب آتا ہوں میں دوسری طرف کہ پہلا سوال جو آپ نے بہن ذکر کیا, میں اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے جو یہ صورت انا انزلنا فی لیلۃ القدر جو نازل ہوئی, اس میں اللہ نے جو فرمایا, پہلے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ صورت اس کا مقام کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا یعنی رمضان میں. پہلے اللہ نے یہ کلام بیان فرمایا. پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ جو رمضان میں نازل کیا, نہ پہلے عشرے میں نازل کیا, نہ دوسرے عشرے میں نازل کیا, تیسرے عشرے میں قرآن نازل کیا. اور وہ پھر فرمایا کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تیسرے عشرے میں ہی وہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جو نازل کیا وہ شب قدر میں نازل کیا. تو معلوم یہ چلا پہلا عشرہ دوسرے عشرے سے افضل, اور تیسرا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرے افضل سے افضل نہیں. تو معلوم یہ چلا کہ پہلے عشرے سے دوسرا افضل, دوسرے سے تیسرا افضل. اب غور کیجئے گا یہ اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا, کہ اللہ نے قرآن پاک کو پہلے عشرے میں بھی نازل کر سکتا تھا, دوسرے میں بھی کر سکتا تھا. اس وجہ سے کہ یاد رکھیے گا کتابیں تو بہت سے لیکن قرآن جیسی کتاب نہیں, اونٹنیاں بہت سے لیکن سالے جیسی اونٹنی نہیں, گھر تو بہت سے لیکن کعبے جیسا گھر نہیں, ٹھیک ہے. اگر ماں تو بہت سے لیکن آمنہ جیسی ماں نہیں, اور انبیاء تو ہمارے سارے تقریم کے عزت کے لائق ہیں لیکن مصطفیٰ جیسا کوئی نبی نہیں, اور ولی تو بہت سارے ہیں لیکن غوث اعظم جیسا ولی کوئی نہیں. تو اسی طریقے سے راتیں تو بہت سی ہیں لیکن شب قدر جیسی رات کوئی نہیں, اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے کہ بنی اسرائیل کی جو لوگ تھے ان کی عمریں 1000 سال ہوتی تھی, وہ 1000 سجدے کرتے تھے, وہ 1000 رکوع کرتے تھے, وہ 1000 تسبیحات پڑھتے تھے, تو ان کی عمریں اتنی طویل تھی. اللہ نے ایک رات ہمیں ایسی دے دی کہ اس رات عبادت کرنے 1000 سال عبادت سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے, 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے, 1000 رکوعوں کا ثواب مل جاتا ہے. تو پھر صرف یہی نہیں عبادت کا ثواب فرمایا, یہ سلامتی والی رات ہے. اور یہ سلامتی کیا کہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے. اور فرشتے کیا کرتے ہیں, اس میں اترتے ہیں,
حضرت جبریل امی اپنے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ. اور کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جب انسان کو اللہ نے بنایا نا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ وَيُسْفِخُ فِي الدِّمَاءِ، اور اللہ نے قرآن فرمایا کہ یہ کیا کریں گے؟ یہ فساد پھیلائیں گے دنیا میں جا کے. تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ اب دکھا کیا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کہا تھا فساد پھیلائیں گے، یہ دیکھو رات رات میرے بندے سجدے میں. تم نے کہا تھا یہ بندے یہ کریں گے، لوگوں سے لڑیں گے، یہ دیکھو رکوع میں. تم نے کہا تھا یہ بربادی پھیلائیں گے، یہ دیکھو میرا ذکر کر رہے ہیں. تم نے کہا تھا یہ میری بات نہیں کہ یہ میرے نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہیں. تم نے کہا تھا یہ آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے، یہ دیکھو میرے کلام کو سمجھ رہے ہیں. اب اس لیے یہ سورت نازل فرمایا، بتایا کہ یہ رات اتنی اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ اب ایک اور میں آپ کو ایک علمی نقطہ بیان کرتا ہوں. قرآن پاک کی کل ٹوٹل جو سورت ہے وہ 114 ہے. کتنی ہے؟ 114. اس سورت کے اندر جتنے حروف ہیں وہ 114 ہے. اچھا، سبحان اللہ. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے تمام حروف کو جو جمع کے سورت میں 114، جس طرح 114 صورتیں ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اس سورت کے وہ کل ٹوٹل 30 ہیں. اور قرآن پاک کے بارے 30 ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اس شب قدر کی اہمیت کو جانیں کہ اللہ نے اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے اس شب قدر کو کہ اللہ تعالیٰ اس رات جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں لگتا ہے تو اللہ اسے ہر وہ نعمت جو دنیا کی آخرت کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے. اچھا، میں ایک اور اسی حوالے سے شب قدر کے حوالے سے ایک سوال کروں جو میرے ذہن کے سے عرش ذہن سے پھسلتا ہوا میرے لبوں پہ آ رہا تھا. میں نے کہا کیوں نہ یہ سوال کر ہی لوں کہ ایک تو انفرادی عبادت اور ایک اجتماعی عبادت، یہ اس طریقے سے جو ہوتی ہے اس شب قدر کے حوالے سے تو کیا کرنے چاہیے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جب ہم بریانی بناتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ بنا رہی ہیں چھوٹی بہن میری، تو بریانی کے اندر کبھی جو ہے ثابت دانے کے ساتھ آدھا چاول کا دانہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جب سب کے ساتھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ آدھا دانہ کون سا ہے اور پورا دانہ کون سا ہے. اسی طرح کچھ بندوں کے اعمال آدھے ہوتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہ ہو. تو جب وہ سب کے ساتھ ملتے ہیں، تو جب ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہم جب ہما کا صیغہ لگاتے ہیں تو ہم میں سے کچھ بہت ہیں جو بہت پیارے ہیں، ہم میں سے بہت ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو مجھ جیسا گناہگار بھی جب عبادت کرنے لگتا ہے تو اللہ ان لوگوں کی وجہ سے میری عبادت کو فرما لیتا ہے. تو یہ آج کی رات اجتماعیت کے ساتھ جب دعا جب آپ عبادت کرتے ہیں لوگوں کے، تو بات یہ ہو سکتا ہے کس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کی گناہ معاف فرما دے. اور ساری بات یہ اللہ فرماتا ہے فَاسْکُرُونِی أَذْکُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے ایسی مجلس میں یاد کرو گے جہاں نعت خواں بیٹھے ہوں، جہاں اللہ کی دین کی بات ہو، میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس سے تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. جب روز محشر جب تم پیاسے ہوگے میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں. تو معلوم کیا چلا اللہ کو آپ جب بھی یاد کریں. لیکن اجتماعیت میں فائدہ یہ کہ ہم جیسے گناہگار بھی بخشے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے سلیم بھائی کی ایک آنسو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ساری بات نہیں سی. جزاک اللہ. اور عظیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، کون سا کلام پیش کریں گے؟ سلیم بھائی ایک منٹ کے لیے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کچھ لوگوں کا. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مجھے اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا سلیم بھائی نے، ساحل بھائی نے، اور مجھے جس طریقے سے یہاں لائے اور میرے پورے مہینے میں اتنے مفید میں نے باتیں سنی، اتنے اچھے نعت خواں سنے، میری اتنی اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا. ان میں ایک بچہ ہے علی، وہ بہت اچھا سا بچہ ہے، اس نے مجھے ہر روز اس نے اٹھایا ہے کرسی پہ، مجھے لے کر آیا ہے. ہمارے انور بھائی ہیں، ہمارے ساحل بھائی ہیں، تو اللہ ان کو اجر دے اس بڑی رات کے عوض میں. تو مجھے لگا کہ مجھے آج شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا. تو اب ہماری ٹیم میں ہماری پوری ٹیم رمیز ہے، ذاکر ہے، لیکن خاص طور سے علی بچہ ہے، انور بھائی ہیں، ساحل بھائی، یہ لوگ مجھے اٹھا کے لاتے تھے. ٹیم تو پوری اہم ہے لیکن ان لوگوں نے بڑا میرا سہارا دیا ہے، تو اس کا جو ہے اجر ان لوگوں کو بھی پہنچے. اچھا، میں عائشہ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر جو جن ناظرین نے ابھی ہمیں جوائن کیا اور پہلا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے بتاتے چلوں کہ عائشہ ہماری ویل چیئر کے اوپر ہمارے اس اسٹوڈیو کے اندر آتی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارا اسٹوڈیو تھوڑا اوپر کی جانب پہ سیڑھیوں کے تھرو جو آتی ہیں،
تو یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جوائن ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایک ٹیم کی مانند کام کر رہے ہیں. تو عائشہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس طرح کہا, لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے سسٹم چلتے ہی رہیں گے. تو اورنگزیب صاحب کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. سلیم بھائی الحمدللہ آپ کا پروگرام ایمان رمضان بہت زبردست جا رہا ہے. اللہ پاک اس کے سجانے میں دمن سکنے جس نے تعاون کیا, اللہ پاک اس کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما لیا. جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا, جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا. طیبہ کی یاد آتی ہے ہر ایک دن مجھے, طیبہ کی یاد آتی ہے ہر ایک دن مجھے. جب سے حضور نے مجھے طیبہ بلا لیا, جب سے حضور نے مجھے طیبہ بلا لیا. اور فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے, فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے. یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا, یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا. اور مرتا نہیں ہے مرے کے بھی آقا کا وہ غلام, مرتا نہیں ہے مرے کے بھی آقا کا وہ غلام. ارے جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا, جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا. کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ کما دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی اتنی رونق رات ہے, اور اسی حوالے سے میں مفتی صاحب سے بھی کہوں گا کہ شب قدر کے حوالے سے عائشہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. بالکل, میں بالکل معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ شب قدر کی رات کے حوالے سے ہم کیسے اس کو پہچان ہماری کیسے ہو
کہ یہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات بہت ہے؟ اہم سوال ہے. بہت زبردست. دیکھیں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس بارے میں قسم اٹھا کر فرمایا کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی رات ہے. سبحان اللہ. اب کہہ رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابی رسول. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اس کے اسباب میں بعد میں بیان فرماؤں گا کہ آپ کو اس کی تلاش اور اس کی عبادت کا مزہ مل سکتا. اچھا دوسری بات، آپ نے اس کے علامات کیا ہیں تو میں آپ کو چند علامات بتا دیتا ہوں. جب سورج نکلے گا تو اس میں تپش نہیں ہوگی. اچھا. اس کی پہلی علامت. دوسری علامت، موسم ابر آلود رہے گا، گرمی نہیں ہوگی. اس کی تیسری علامت، سمندر میں ٹھہراؤ ہوگا، اس میں طغیانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی چوتھی علامت، آپ کو ہلکا ہلکا کہیں بوندا باندی نظر آئے گی. اچھا ماشاء اللہ. اس کی پانچویں علامت، آپ کو آسمان میں روشنی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اتنی رونق اور روشنی نظر آئے گی کہ آسمان چمک رہا ہوگا. اور سب سے اہم علامت جو نظر آتی ہے کہ آپ جب سمندر کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو لہریں ہیں وہ ایک سمت میں چلیں گی، نہ کہ ان میں آواز یا شور آپ کو نظر آئے گا. سبحان تو یہ اللہ. 5-6 علامتیں ہیں جو شب قدر کو ظاہر کرتی ہیں. اور پھر اس رات ہوتا کیا ہے کہ جب فرشتے مسافہ کرتے ہیں، جو آخری علامت وہ اتنی اہم ہے کہ آپ کے یہ جو رونگٹے ہیں نا، جو بال ہیں، یہ خود بخود آپ لیکن آپ جتنی یہ باتیں بتا رہے ہیں میرے رونگٹے تو کھڑے ہی ہیں. الحمدللہ. تو وہ خود بخود رونگٹے آپ کے کھڑے ہونے سے جائیں گے. تو یہ علامت کیا ہے؟ یہ فرشتے کی ملنے کی علامت ہے. اور یہ وہی علامت ہے کہ آج فرشتے آپ سے آ کر ملیں گے اور دیکھیں گے. اور بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ شب قدر اللہ نے ہمیں دی کیوں ہے؟ اس وجہ سے دی کہ اس رات ہم اللہ تعالیٰ کی صرف سجدہ شکر نہ کریں، بلکہ آپ کو پتہ 83 ایئرز بنتے ہیں. اگر اس ایک رات اگر شب قدر مل گئی تو 83 ایئر، پتہ نہیں ہمارے اتنی عمر ہے کہ بھی نہیں، 83 ایئرز کی ہماری جو عبادات ہیں اللہ ایک رات کے صدقے میں مل جاتی. سبحان اللہ. بھائی تو سلیم بھائی بات اتنی سی ہے کہ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اگر یہ کلام کرنا ہی، یہ آپ سمجھے کہ 80 ایئرز آپ یہی کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. عائشہ بہن آپ جو سوال کر رہی ہیں یہ تمام سب عبادات ہی بھی تو گزر رہے ہیں. اللہ پاک مقبول. اچھا حضرت، یہ 83 ایئرز کی بھی بات کی، پھر میں شاہزیب کی طرف بھی بڑھتا ہوں. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 83 یعنی 83 سال کی عبادات وہ ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی 60 سال 65 سال ہے، اگر یہ رات مل گئی تو کیا وہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یا جو نمازیں نہیں پڑھی گئی، جو قضا ہو گئی، اس کا بھی تو دیکھیں من قامہ، یعنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قیام کیا شب قدر میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دیکھیں حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور بات یہ ہے کہ نماز آپ اسی کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ آپ اسی کے لیے کرتے ہیں، رکوع تو حقوق اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ حساب بھی لے لے، لیکن جب اللہ کسی کو معاف کر دے نا تو اس کے در سے کوئی خالی پھر لوٹتا نہیں. مثال دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے نا تو گناہوں کا ٹوکرا اس کے سر پر ہوتا ہے. تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اتار لو. اچھا. جب اتارنے کا حکم دے دیتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے تو پھر رب تیرے گھر سے یہ واپس آ رہا رکھ دوں، تو فرمایا مجھے حیا آتی ہے میرے گھر سے آئے اور پھر گناہ گار ہو، ٹوکرا باہر پہ. تو رب تو اتنا کریم ہے اور رب اتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر. تو اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں اس رات، اللہ کے ہو کر تو دیکھیں اس رات. ساری بات پتہ ہے کیا ہے جو سب سے زیادہ اہم؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رات نصیب کر دی. اور اس رات سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں چن لیا جو اس رات عبادت کرنے والے ہیں. لیکن میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس رات بھی کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور دعا بھی قبول نہیں فرماتا. وہ اسی پہ گفتگو کرنا ہے حضرت، کیونکہ وہ سوال بھی میرے ذہن کے اندر آ رہا تھا، عائشہ سوال کرنے والی تھی
تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ شاہزیب انیس ہمارے ساتھ موجود ہے, ماشاءاللہ. وہ کون سا کلام پیش کریں گے شاہزیب انیس؟ اچھا شاہزیب سے پہلے بہت معذرت کے ساتھ ذرا سا پوچھ لیں ہم لوگ. ابھی شاہزیب کی طرف چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت کلام جیسا آج کی رات ممکنہ شب قدر انشاءاللہ تو بے شک یہ راتیں ہمیں اس لیے ملی اللہ تعالیٰ ہمیں سے بخشنا چاہتا ہے, یہ بخشش کے بہانے ہیں. تو آج جو خوبصورت مشہور زمانہ کرام ہے, نوری محفل پہ چادر خوبصورت خوبصورت. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. شعر کتنی خوبصورت بادشاہ لکھتے ہیں کہ عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے. عام لطف خدا آج کی رات ہے, عام لطف خدا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کیسی پرجا فضا آج کی رات ہے, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا رات. خوبصورت دعا مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو, پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو مانگنے کی رات ہے کہ شعر ایڈ کر دیتا ہوں. خوبصورت کلام کہ ایسا سبز گنبد پالے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. مقبول یہ عرض میری
رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا ماشاء اللہ. جی رمشا کی طرف اور مریم کی طرف بڑھیں گے ہم. اچھا بتائیں, بہت واقعی آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے, پتہ نہیں کس کی ہانڈی میں سے آ رہی ہے. بتائیں آپ پہلے, مریم آپ بتائیں آپ نے کیا کیا اب تک. میں نے پیاز لی تھی, 2 بڑی پیاز لی تھی, اس کو میں نے فرائی آج نہیں کیا تھا. میں نے کچی پیاز کے ساتھ تیل پہلے لیا تھا ½ کپ, کچی پیاز کے ساتھ ہی میں نے چکن کو ایڈ کر دیا تھا, اور پیاز کے ساتھ آج میں نے چکن کو بھونی تھی. پھر میں نے ساتھ میں سارے مسالے ڈالے تھے, ثابت زیرہ ہے, کالی مرچ پاؤڈر ہے, لال مرچ پاؤڈر ہے, دھنیا پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, یہ میں نے ڈال کے, اور کٹی ہوئی لال مرچ, یہ میں نے ڈال کے اس کو چکن کو اچھی طرح بھون لیا. جب بھی آپ کو چاہیے کہ ٹماٹر جلدی گل جائے, جیسے چکن ہو یا کوئی بھی سبزی بنا رہے ہوں, تو ہمیشہ اس کو سرکل میں کاٹے, گول میں کاٹے, تو وہ فوراً جلدی گل جاتے ہیں. پھر میں نے سلائسز ٹماٹر کی کاٹ کے اس کو اوپر سے رکھ کے ½ کپ دہی کے ساتھ میں نے ڈھکن لگا دیا, اور چکن اس میں ہی پک گئی. اور مسالے کیا ڈالے؟ مسالے میں نے آپ کو پتا ہے, دھنیا پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر, کٹی ہوئی لال مرچ, کالی مرچ پاؤڈر, یہ سب میں نے مسالوں کے ساتھ چکن کو بھونا ہے. اور ادرک لہسن مست ڈالیے گا. آپ ادرک لہسن شروع میں نہ ڈالیں کیونکہ وہ تیل کے ساتھ جل جائے گا, سوکھے مسالے جل جاتے ہیں. تو میں نے آخری میں اس کو دہی ملائیں گی, دہی ملائیں گی, دہی دہی میں نے ½ کپ ملایا ہے. اور میں نے یہ سارا مسالہ بنا کے اس کو بھون لیا اچھی طرح چکن کو, اور ڈھکن لگا دیا. اسی میں نا پانی ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, دہی کا بھی پانی نکلا, ٹماٹر کا بھی ہے, اسی میں چکن پک جائے گی. اسی میں چاول بھی ڈال دیں گی. چاول میں آخری میں ڈالوں گی, مگر اسی کے اوپر چاول ڈال دوں گی, ابھی ڈالے نہیں ہے میں نے. صحیح. رمشا آپ بتائیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بچی میں نے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون آئل, اس میں نے کری پتے کو کرکرایا ہے, اس میں نے زیرہ ایڈ کیا ہے, پھر میں نے املی کا پیسٹ ایڈ کیا ہے. اچھا. املی کا پلپ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو املی لیتے ہیں اس کو ½ کپ پانی میں آپ بھگو کے رکھ دیں, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں. پھر ہاتھ کی مدد سے یا ووڈن اسپون کی مدد سے آپ اس کا پلپ نکالیں الگ. سیڈز نہیں آنی چاہیے چاٹ میں, پھر سیڈز نہیں, بالکل املی کا پلپ لینا ہے. دین میں نے اس میں کالے چھولے ایڈ کیے, اس میں میرے اسپائسز تھے ہلدی, کشمیری لال مرچ, نمک. دیٹس اٹ. کیونکہ یہ سارا جو فلیور چاٹ کا ہے وہ املی کے ساتھ ہے. اب میں نے اس میں آلو بوائل کرنے رکھے ہیں. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیلے والی جو چاٹ ہوتی ہے اس میں یلو کلر کا آلو ہوتا ہے, تو اس میں نے 1 آلو کیوبس میں کٹ کر کے زردے کے رنگ کے ساتھ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے, تو آپ کا جو آلو ہے وہ یلو کلر کا ہوگا. پھر وہ ایڈ کروں گی, چاپڈ انین اور دھنیا ایڈ کروں گی, تو آپ کی یہ چاٹ ریڈی ہو جائے گی. اور چائے کا بھی بتا دیں, پھر دوبارہ ذرا مشکل ہوگا. بالکل. چائے کے لیے آپ نے لینی ہے کشمیری چائے, اس کے ساتھ 3 گرم مسالے لینے ہیں, الائچی, بادیان کے پھول اور دار چینی. یہ 3 مسالے میں نے کوک کر لیے. دین کشمیری چائے میں ½ کپ پانی ایڈ کر کے آپ نے اس کو قہوہ ریڈی کرنا ہے. فار ایگزامپل 3 کپ آپ قہوہ ہے, اتنا پکائیں کہ وہ 1.5 کپ ہو جائے. دین اس میں آپ نے دودھ اور چینی شامل کرنی ہے. کلر کے لیے آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کرنا ہے. بیکنگ سوڈا, کھانے کا سوڈا ہے کوئی سا بھی آپ کا سوڈا ہو, وہ ½ ٹی اسپون آپ ایڈ کر دیں, اس میں وہ پنک کلر آ جائے گا. بتا دینا اپنی وائف کو. اور ایک ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ چنے جو ہیں جلدی گلتے نہیں ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے. اس کا یہ ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے آپ نے چنوں کو سوک کرنا ہے, رکھ دیں آپ سوک کر کے, اس میں ½ ٹی اسپون میٹھا سوڈا ایڈ کر دیں. دین آپ وہ پانی سارا گرا کے فریش پانی بھر کے دین اس کو بوائل کریں, 1 گھنٹے میں آپ کے چھولے گل جائیں گے. کالے چھولے سفید دونوں. سب چیزوں میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ. اچھا اس کے ساتھ بھی ہے کہ چنے ہو, دال ہو, کچھ بھی ہو, اس کو نیم گرم پانی میں آپ دھو کے چرائیں گے نا تو وہ جلدی گلے گی. اگر وہ پانی ٹھنڈا ہوگا تو وہ کسی بھی حال میں گلے گی نہیں. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں بہنیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے انہوں نے بیان فرما رہی ہیں, اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی کہ یہ کھانا تو اچھا بناتی ہیں, سب سے اچھی بات ہے کہ اسے ایسا انداز میں بیان کرنا لاکھ لوگوں سمجھ میں آئے. تو جو سامنے اسٹیج پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے, نہ کہ پیچھے بیٹھ کے ان کا مذاق اڑانا چاہیے.
اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہم تو بہت کرتے ہیں, سارا پروگرام کا جو مزیدار پارٹ ہے, یہ دونوں ہماری لڑکیاں ہیں. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اور یہاں میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گی کہ جیسے میں نے بلیک چنا کے ساتھ املی ایڈ کی ہے, تو نارمل کڑی کھچڑی بنتی ہے, وہ کڑی بچ گئی, آپ دوسرے دن وہی کڑی کو آپ کڑی چھولوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پاپڑی سلیمز کچھ بھی ڈال کے کڑی کو ویسٹ نہ کریں. کڑی جب بھی میرے یہاں بچتی ہے, میں نے ایک سے چھولے بوائل کے کڑی چھولے کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اچھا ایسا آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح آپ کی آنکھیں نم ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی میں اسی سفر کی طرف لے کے جاؤں جو کعبے کا سفر تھا, جو مدینے کا سفر تھا. اس سفر کے اندر کیا دیکھا آپ نے, اور جب آپ پہلی دفعہ گئیں تو کیا منظر تھا اور کیا کیا چیزیں ہوئی آپ کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ تھا کہ الحمدللہ ہمیں کچھ ایسے نیئر بائی ہوٹل مل گئے تھے کہ جو بہت دیر سے چل کے نہیں آنا پڑتا تھا, کھڑکی سے دکھتا تھا ہمیں نا. تو اچھا اس وقت تو آپ میرا خیال ہے کہ میں صحیح تھی بالکل, بچے بھی تھوڑے چھوٹے تھے, تھوڑی پرانی بات ہو گئی ہے. اور نیچے جب فرسٹ ٹائم ہمیں وہاں ہم لوگ احرام کر کے گئے, پہلے مدینہ گئے تھے, تو وہاں سے احرام کر کے ہم آئے تھے. تو جیسے ہم مسجد میں انٹر ہوئے تو بہت مطلب یہ بات چیزیں ہم نے جیسے پڑھ کے جاتے ہیں نا عمرہ حج کرنے سے پہلے, تو اس میں یہ تھا کہ لوگوں نے بھی بتایا تھا کہ آنکھیں بند کر کے جب کھولیں گے تو پہلی نظر جب پڑے گی تو اچھا. اب جب میری پہلی نظر پڑی تو وہ کالا رنگ اتنا اٹریکٹیو ہے, اس میں پتہ نہیں ایسی کیا وہ ہے کشش کہ مجھے تو دعا یاد نہیں رہی, بس میں اس کو دیکھ رہی تھی اور بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے دعا مانگنی میں آگے بڑھتی چلی گئی. تو وہ موقع تو خیر مجھے نہیں مل سکا. لیکن اس کے بعد یہ کہ ہم لوگ چھوٹے بچے تھے, تو میرا جو ہسبینڈ ہے عدیل, ہم لوگ باری باری جاتے تھے طواف کرنے. تو مجھے 2 دفعہ حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا. لیکن ابھی میں دیکھتی ہوں بعض دفعہ ٹی وی پہ لائن بھی لگی ہوتی ہے, لیکن وہ والا مجھے وہ ملا تھا جس پہ بندے پہ بندہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں 2 دفعہ محنت کر کے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس بیماری سے پہلے مجھے اللہ میاں نے اپنا گھر دکھا دیا, اور میری پوری کوشش ہوگی. لیکن اب ذرا سا مسئلہ یہ کہ ویل چیئر والوں کو جو ہے وہ نیچے نہیں جا پائیں گے, جو بھی ہے وہ اوپر سے ہی ہو پائے گا, اس کو چھو نہیں سکتے, وہ سب نہیں کر سکتے. تو وہ اللہ نے مجھے کروا دیا تھا. لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا اچھا واقعہ پیش آیا. کیا بات ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ عائشہ پہلے کے دور کے اندر جو پہلے گئے ہوئے تھے حج کے اوپر یا عمرے کے اوپر, اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بھی جانا چاہیں اس میں مطاف میں طواف کے لیے جا سکتے. لیکن اب کچھ پابندی ہو گئی کہ احرام کی حالت کے اندر ہی آپ مطاف کے اندر جا سکتے. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں یہ ساری طواف وغیرہ ہوتا ہے. تو اورنگزیب صاحب بھی ہو کر آئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کئی بار شرف بخشا ہے, اللہ نے حج بھی کرائے, بہت ساری چیزیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی میں ابھی اس جگہ کے اوپر بیان نہیں کرنا چاہوں گا تاکہ جو ہے وہ ساری چیزیں ایسی نہ ہو کہ جو ہے ہاں کچھ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں وہ بات ہو جائے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا گیا ہے نا کہ جو دعائیں مانگو آپ وہ فوری قبول ہوتی, وہ سارے منظر ہم نے دیکھے. اس کعبے کی طرف بھی جہاں جتنے دن کعبے میں رہے, اور حجر اسود کی بات ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عتیم میں ہر جگہ ساری چیزیں کروائیں. پھر جب روضے رسول کے اوپر آئے تو وہاں بھی بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہم جیسے گنہگار آنکھوں نے. حجر اسود کو بھی دیکھا, اور پھر ریاض الجنہ کے اندر وہ تمام چیزیں اللہ پاک نے آسانی کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ میرا بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا, آج یہ بات یاد آ گئی. حضرت میں جب گیا تھا عمرے کے اوپر تو میرا بیٹا تھا شاید غالباً 6 مہینے کا شاید. تو اس وقت جو ابھی بھی وہ ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے آج, اور حافظ قرآن ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اس کو میں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملتزم کی دیوار وہ دکھوائی, اور یہ اورنگزیب ہو کر آئے ہیں اور سارے جتنے بھی لوگ ہو کر آئے, تو جو روزے رسول کے اوپر جو ہے وہاں جو ہے یہ چھوٹے بچوں کو کسی کو بھی جانے کی وہ نہیں دیتے. لیکن رب کا کروڑوں احسان ہے کہ میں جب اس کو لے کے گیا تو اس نے جو ہے اپنی آنکھوں سے روزہ رسول حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا پورا دیدار کرایا اس میں. تو آج ماشاءاللہ اس کا کروڑوں احسان ہے کہ آج وہ حافظ بھی ہے اور ابھی وہ اعتکاف کے اندر بھی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار کو شاید ان کے توسط سے کچھ وہ کر دے. وہ باپ بہت خوش نصیب ہے جس کا بچہ حافظ قرآن بھی ہو, جس کا عمل وہ عمل ہو کہ وہ اللہ کے گھر کو بھی دیکھے, اس کے در کو بھی دیکھے. تو یہ رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اس طرح عائشہ بہن آپ بھی قسمت والی ہیں, آپ نے وہ معاملہ دیکھ تو لیا نا کہ رب نے آپ کو منظر دکھایا, اور صرف منظر نہیں دکھایا, آپ کو چھونے کی توفیق. کیونکہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر تو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.
تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ نے آپ دونوں کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ تو اچھا شب قدر کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیں حضرت، یہ جو جس طریقے سے طاق راتوں کے اندر یہ کہا گیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، تو کیا یہ طاق رات جس طرح آپ نے میرے خیال ہے اس کے تھوڑا سا بیان تو کر دیا کہ شب قدر کے حوالے سے 27 کی فضیلت کے حوالے سے، تو آپ کیا دیکھتے کہ کس طریقے سے اس دن کے اندر اور کس کی دعائیں قبول ہوتی اور کس کی نہیں ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ جو 5 راتیں ہیں ان میں رسول اللہ کی حدیث یہی ہے کہ ان میں شب قدر کو، یعنی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو یہ لازم و ملزوم ہے کہ آپ صرف ایک رات کو اہمیت نہ دیں جی کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوگی، بلکہ آپ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ 5 راتوں کو اہمیت دیں۔ کیوں کہ یاد رکھیے گا پہلے تو یہ 10 دن کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف بھی پہلے 10 دن نہیں قائم فرمایا بلکہ آخری کے 10 دن فرمایا۔ کیونکہ آگے اس خاص عبادت میں ہو سکتا ہے ایک دن آپ کو شب قدر مل جائے، تو 5 طاق راتوں میں آپ کوشش کریں عبادت کرنے کی۔ پتہ نہیں ہے نا جی تو اسی وجہ سے ان 5 راتوں میں آپ کوشش کر کے راتوں کو اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ 5 راتوں میں عبادت کریں گے تو یقین بن یقین انشاءاللہ آپ کو شب قدر میسر ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور یعنی تابعین تبع تابعین کی 5 راتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور خاص طور پر اعتکاف کا اہتمام بھی اس لیے کیا جاتا ہے جو سنت موقدہ ہے کہ بندہ ان 10 راتوں میں سے ان 5 راتوں میں خاص طور پہ جاگے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ رات آپ کو نصیب فرما دے۔ تو اس لیے شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے، طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اب رہی آپ نے جو بڑا اہم سوال کیا کہ ان راتوں میں کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال۔ دیکھیے عائشہ بہن، اس رات اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے چند اشخاص میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ماں باپ کا نافرمان۔ جب تک کہ ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین سے سچی معافی نہیں مانگے گا اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آپ سوچیں شب قدر جیسی اتنی پیاری رات میں بھی رب تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں فرما رہا جو ماں باپ کا نافرمان۔ دوسرا، قطع تعلق کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی کیا کہتے ہیں، بہن نے نہیں بلایا میں نہیں جاؤں گی، بھائی نے نہیں پوچھا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا کیا ہے، 3 دن سے زیادہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی مسلمان سے ناراض رہ سکو، لیکن تم کیا کرتے ہو، وہ دعوت نہیں دی تھی، وہ فلاں پہ نہیں بلایا تھا، حیا نہیں، پتہ نہیں اس کی گنجائش ہو یا نہ۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اگر وہ تو ہم اگر ہم سے پہل بھی کریں گے تو وہ سمجھیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم سے کیوں جا رہا ہے۔ یاد رکھیں رسول نے فرمایا تم سلام کر دو، تمہارا کام ہے سلام کر دینا۔ اس کی مثال کیا دوں، آپ دیکھیں امام حسن و حسین دونوں بھائی، کسی بات پر تھوڑی رنجش ہوئی تو امام حسن بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو امام حسن نے اپنے غلام کو بھیجا امام حسین کے پاس کہ جاؤ بولو امام حسن بلاتے۔ آپ نے فرمایا جائیں بھائی جان سے کہیں انہیں خود آنا ہو۔ غلام جاتا ہے ڈرتے ہوئے، کہتے کیا ہوا؟ کہا امام حسین نے فرمایا کہ آپ خود آئیں۔ امام حسن خود چلے آئے، جیسے ہی آئے دوڑ کے بھائی کو گلے لگا، اور پہلے بھائی نے سلام کیا بڑے، پھر آپ نے جواب دیا۔ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، تم آ سکتے تھے۔ فرمایا بھائی جان یہ ادب نہیں ہے، کیونکہ نانا جان نے کیا کہا تھا، جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ موقع دیا، تو آپ بڑے ہیں مجھ سے، میں کیسے بے ادبی کر سکتا تھا کہ میں سلام کرنے پہلے آ جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں، اس لیے پہلے آپ کو بولا۔ تو معلوم کیا چلا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی رنجش ہے کسی تو تم سلام پہل کر لو یار، کیوں انتظار کرتے ہو کہ وہ جھکے گا تو میں جھکوں گا؟ اس بات کی اکڑ، خدا کی قسم ایک لمحے کی اکڑ، جب سانس چلی جاتی ہے جو تمہاری دولت ہے وہ غیروں کے پاس جاتی ہے، جو تمہارے کپڑے وہ ماسیوں کے پاس جاتے ہیں، جو تمہارا کھانا ہے وہ غیروں کے پاس جاتا ہے، صرف ایک چیز جاتی ہے جو تمہارے اعمال ہیں اور تمہارا ساتھ کفن۔ اس بات کے اوپر صرف اس بات کی کہ تمہیں 200 گز کا تمہارا پاس بنگلہ ہے سب یہیں رہ جائے گا، تمہارے پاس لینڈ کروزر ہے سب یہیں رہ جائے گا، تمہاری قبر کہاں ہے تمہیں یہ نہیں معلوم، تمہارا حشر کہاں ہے تمہیں یہ نہیں معلوم۔ اور یاد رکھنا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں 1000 سال زندہ کر سکتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو، مجھے 1000 سال بندہ دکھا دو، میں آپ کو 1000 سال پرانی قبر دکھا دوں گا۔ جائیں مقلی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نام میں فلاں بادشاہ کا مقبرہ، کتنے سال
हज़ार, वो कब्र 1000 साल से वहाँ मौजूद है, वो बादशाह सिर्फ अपनी 2 गज की ज़मीन ही ले पाया ना कि क्या बात। तो ये रात इसलिए बड़ी अहम रात है कि इस रात अल्लाह ताला की इबादत कीजिए, अल्लाह ने अता फरमाई है कि कता ताल्लुक ना करना। तीसरा शख्स सूदखोर, अल्लाह सूदखोर को भी माफ नहीं फरमा। चौथा शख्स नशा करने वाला, लोग समझते हैं सिगरेट, पान, अफीम, नाउज़ुबिल्लाह ये कुछ नहीं, खुदा की कसम हुजूर की हदीस से सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नशा करने वाले को अभी कब्र में दफन करो, 40 कदम पीछे नहीं हटोगे, अल्लाह सुवर की शक्ल बना देगा। अल्लाह, ये हाल है उस शख्स का। तो फिर किस बात की बात है, ये अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों? आए थे जिस काम को भूल गए वो बात, मालिक लेखा मांगेगा हम खाली दोनों हाथ। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है, जी लो, ढील दे रहा है, लेकिन अल्लाह जब हिसाब लेने पे आएगा ना, लोग समझते हैं दुनिया मैंने बड़ी कमा ली, जो जितना अमीर होगा उतना बड़ा हिसाब दे। क्या बात है, बात नहीं। तो अल्लाह ताला से डरो कि अल्लाह तुमसे का हिसाब लेने बैठ गया ना, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन, कि ये एक बूंद का पानी क्यों गिराया था और ये एक बूंद का पानी क्यों किसी को खुदाया किया था, और रब रहमत पे आए तो दरिया बना अल्लाह ताला में की तौफीक। जावेद कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद कादरी साहब क्या कलाम पेश करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। इधर भी चश्म रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, इधर भी चश्म रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, इधर भी चश्म रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, इधर भी चश्म रहमत का इशारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पर है, तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। सुनो फरियाद मंगतों की, तू फैले चादर ज़ैनब, सुनो फरियाद मंगतों की, तू फैले चादर ज़ैनब, बस अपनी आल का दे दो उतारा या रसूल अल्लाह, बस अपनी आल का दे दो, बस अपनी आल का दे दो उतारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूटता है छूट जाए गम नहीं मुझको, ज़माना छूटता है छूट जाए गम नहीं मुझको, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे। इंशाअल्लाह ताला आप सब माशाअल्लाह
ہر جگہ پہ ثنا خوانی کرتے ہوئے محفلوں کے اندر ہم چاہیں گے حضرت یہاں موجود ہے. تو ناظرین میں اور عائشہ چاہیں گے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں جلدی سے لے کر آ جائیں مریم اور رمشا, جلدی سے چائے بہت اچھی ہے, بہت مزے کی چائے بنائی ہے, دیکھیں آپ کتنی پیاری پیاری سی اور بہت خوبصورت, اور یہ جلدی سے ڈش لے کر آ جائیں. میں حضرت سے دعا کی درخواست کروں گا کہ شب قدر کی رات مختصر سی دعا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری آمین کہنے پہ جتنے بھی ناظرین یہاں ہمارے ساتھ جوائن کرے وہ سب کے سب جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے مل کے دعا فرمائیں. اور میں رمیز بھائی سے کہوں گا کہ ادھر آپ ساؤنڈ بھی کھول دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رحمت نازل فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم الحساب. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالرہار, یا اللہ آج کی رات تیری رحمت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتی ہے مولا, اور ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ جو رزق میں فراوانی مانگے, تو مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یا اللہ تو کہتا ہے عمر میں درازگی عطا فرما, ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے عمر میں درازگی عطا کرتا. اے اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہارے گناہ بخش دوں. میرے مالک آج ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے میرے مالک اس طریقے سے یا اللہ یہ پروگرام سجایا وینس چینل پہ, ان کے مالکان پر, ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہمارے رمیز بھائی, دیگر بھائی, اور ہمارے ساحل بھائی, اور ہمارے بالخصوص سلیم بھائی, اور ہماری عائشہ بہن, اور یہ ہماری جتنے بھی بہنیں جو شیف ہیں, جو ناطقہ ہیں, جو پیچھے کیمرہ مین ہیں, یا اللہ ان پر اپنی خاص نظر کرم فرما دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو اس مہینے کی برکت, اس رات کی برکت سے معاف فرما دے. اے رحیم رب, اے کریم رب, یہ سلیم تیرا بندہ تیرے دین کو پہنچانے کے لیے یا اللہ یہ یہاں پر بیٹھا ہے, یا اللہ اس کی خواہش کو, اس کوشش کو قبول و منظور فرما دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یا اللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, ہمیں بچوں پر شفقت رحمانی والا فرما دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, میرے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر رحم کر دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما دے. ظالم سے یا اللہ محفوظ فرما دے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے. اے اللہ, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں دل مانگے عطا فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں جوان بیٹھے ہیں, بچیاں غیر سے نیک رشتے عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.